السلام علیکم۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں 60,000 اموات صرف کتے کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے، جس میں 40% وہ بچے شامل ہیں جن کی عمر 14 اور 15 سال سے کم ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ بچے زیادہ تر گلی محلے کے کتوں کو تنگ کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، ان سے کھیلتے ہیں، تو عین ممکن ہوتا ہے کہ گلی محلے کا آوارہ کتا پہلے ہی اس بیماری کا شکار ہو اور وہ آپ کے بچے کو کاٹ لے، تو یہ محلک بیماری کا شکار آپ کا بچہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنا اور اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہی ہے کہ اگر کوئی کتا آپ کو کاٹ لے یا آپ کے کتے کو کوئی کتا کاٹ لے تو کیا تدابیر کرنی چاہیے، کیا احتیاط رکھنی چاہیے۔ بنیادی طور پہ یہ وائرس کتے کی رات جو تھوک ہوتا ہے اس میں موجود ہوتا ہے، اور اس بیماری سے متاثرہ کتا اگر آپ کو کاٹ لے اور وہ تھوک آپ کے جسم کے اندر چلا جائے اور آپ کوئی احتیاطی تدابیر یا کوئی ویکسینیشن، کوئی ٹریٹمنٹ، کوئی علاج نہیں کرواتے تو عین ممکن ہے کہ آپ اس بیماری کا شکار ہو جائیں، اور اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے جب اس کی علامات آنا شروع ہو جائیں۔ اس محلک وائرس کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وائرس دماغ تک پہنچنے کے بعد ہی بیماری کی علامات ظاہر کرتا ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ بعض ہلکا سا بخار اور فلو کی علامات آتی ہیں۔ یہ وائرس دماغ تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لے سکتا ہے، یہ اس پر منحصر کرے گا کہ کتے نے کس جگہ پہ کاٹا ہے۔ اگر اس نے پیر پہ کاٹا ہے تو پیر سے دماغ تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگ سکتا ہے۔ مثلاً انڈیا میں ایک کیس رپورٹ ہوا ہے جس میں 25 سال کے بعد جا کر 48 سالہ ایک بندے پہ ریبیز کی تشخیص ہوئی، اس نے 25 سال پہلے جسے کتے نے کاٹا تھا۔ لیکن ہاں، اگر آپ کو کتا گردن پہ یا دماغ کے آس پاس کہیں پہ کاٹ دیتا ہے تو کچھ ہی دنوں یا مہینوں میں یہ بیماری آ سکتی ہے۔ یہ وائرس ایک دن میں تقریباً 200 سے 400 mm کا سفر دماغ کی طرف طے کرتا ہے۔ اگر اسے کلومیٹر میں دیکھیں تو 0.0002 کلومیٹر سے 0.0004 کلومیٹر بنتا ہے۔ انتہائی سست رفتار ہوتی ہے، لیکن ایک دفعہ اگر یہ دماغ پر پہنچ گیا اور بیماری کی علامات آ گئی تو یہ انتہائی جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اگر جانوروں میں اس بیماری کی علامات کی بات کریں تو اگر آپ کا پیٹ بڑا ڈوسائل ہے، فرینڈلی ہے، دوستانہ ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، تو اس بیماری کے آنے کے بعد وہ اگریسو ہو جائے گا، غصہ کرے گا، ہر ایک کو کاٹنے کو پھرے گا۔ اور اگر آپ کا پیٹ پہلے ہی غصے والا تھا، آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا، بے چین رہتا تھا، تو وہ خاموش ہو کے ڈل ہو کر بیٹھ جائے گا۔ اس کے علاوہ کھانا پینا چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کا دماغ متاثر ہے، اسی وجہ سے اس کے حواس خمسہ صحیح سے کام نہیں کر رہے، تو وہ بہت تیز روشنی جیسے سورج کی روشنی سے ڈرے گا، چھپنے کی کوشش کرے گا، بہت اونچی آواز سے ڈرے گا، وہ انتہائی حساس ہو جائے گا۔ اور ایک مت پائی جاتی ہے کہ اسے پانی سے ڈر لگتا ہے، کہ جسے کتا کاٹ لے اسے پانی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ یہ وائرس یا یہ بیماری پٹھوں کو فالج کر دیتی ہے، اور پٹھے کنٹریکٹ نہیں کر سکتے، ان میں کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا نگلنے کے لیے بھی کھچاؤ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ نگلنے کی یا پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی پینے یا کوئی بھی چیز کھانے سے کتراتے ہیں۔ اس بیماری سے متاثرہ کتے نے اگر آپ کو چاٹا ہے، آپ کی جلد کو آر پار نہیں کیا، تو آپ اس جگہ کو اچھی طرح سے صاف کریں، صابن سے یا کسی سرف سے اچھی طرح صاف کریں، اور اس کے بعد اس جگہ کو تھوڑی دیر سورج کی روشنی کے آگے کر دیں، کیونکہ یہ وائرس انتہائی سینسیٹیو ہے۔ یہ جسم کے باہر صرف کچھ منٹ یا کچھ سیکنڈ ہی سروائیو کر سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر آپ اسے کچھ حرارت میں یا کسی ڈٹرجنٹ یا کسی ڈس انفیکٹنٹ یا صابن وغیرہ سے صاف کریں گے تو یہ وائرس وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہاں، اگر آپ کو کسی کتے نے کاٹا ہے اور آپ کی جلد آر پار ہو گئی ہے لیکن خون نہیں نکلا، تو اس صورت میں آپ کو ویکسین کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کو زخم کو اچھی طرح صاف کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور اگر کتے نے آپ کو اتنا شدید کاٹا ہے، اور ایک جگہ نہیں بہت سی جگہوں پہ کاٹا ہے اور خون نکلا ہے، تو اس صورت میں آپ سب سے پہلے اپنے زخم کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے، حفاظتی ٹیکے لگوانے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے اینٹی باڈیز، ریڈی میڈ بنے بنائے مدافعتی سیلز، ان کا انجیکشن بھی لگوانا ہے۔ اگر کتے نے آپ کو کاٹا نہیں ہے، بس صرف اسکریچ کیا ہے، خراش آئی ہے، تو تب بھی آپ اپنے حفاظتی ٹیکے لازمی لگوائیں، کیونکہ یہ وائرس کتے کے سلائیوا میں، تھوک میں ہوتا ہے، اور غیر ممکن ہے کہ وہ تھوک اس کے ناخنوں پر بھی لگاؤ اور وہی اسکریچ آپ کے جلد پر لگ گیا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ سیف سائڈ پہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو حفاظتی ٹیکے لازمی لگوائیں۔ لیکن اگر آپ کا کتا ویکسینیٹڈ ہے، آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے، ویسے ہی وہ کھیل کود میں اسکریچ آ جاتا ہے، تو اس صورت میں ویکسین لگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے جانوروں کو ویکسین کرنا یا حفاظتی ٹیکہ لگوانا اس بیماری کے خلاف اتنا ضروری ہے کہ آپ اس کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ بہت سے اسٹیٹس اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ اپنے پیٹس کو اس بیماری کے خلاف حفاظتی ٹیکے لگوانا ایک قانون ہے، لا ہے۔ اگر آپ کا کتا ویکسینیٹڈ تھا اور اسے کسی ریبٹ ڈاگ نے، اگر جو اس بیماری سے متاثرہ کتا تھا، اس نے کاٹ لیا ہے، تو آپ اپنے کتے کو حفاظتی ٹیکے کا بوسٹر ڈوز لگوائیں، اور اپنے کتے کو کم از کم 20 سے 25 دن یا 1 ماہ تک ایک الگ کمرے میں بند کر کے رکھیں، اور اسے آبزرو کریں کہ اس میں کوئی علامات ظاہر تو نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ کا کتا ان ویکسینیٹڈ تھا، یعنی کہ اسے کوئی حفاظتی ٹیکہ پہلے نہیں لگا ہوا تھا، اور کسی ریبٹ ڈاگ نے آپ کے کتے کو کاٹ لیا ہے، تو فوری طور پر حفاظتی ٹیکہ لگوائیں اس کتے کو، اور اسے تقریباً 4 سے 5 ماہ تک کوارنٹین کریں۔
مطلب کہ اسے کمرے میں بند کر دیں، اسے آبزرو کریں، اسے دیکھیں۔ ابھی تک محض ایک خاتون ہے جو ریبیز سے سروائیو کر پائی، یادا نام ہے، جن کا جنہیں چمگادڑ نے کاٹا اور انہوں نے کوئی حفاظتی ٹیکہ نہیں لگوایا، اور کچھ دنوں کے بعد جب بیماری کے علامات ظاہر اور انہیں جب ہاسپٹل لے کر جایا گیا، ڈاکٹرز نے کنفرم کیا کہ انہیں ریبیز ہے۔ 75 دن وہ ہاسپٹلائز رہی، کومے میں رہی، تاکہ دماغ حفاظت کر سکے اور جسم کا مدافعتی نظام ہے اسے ٹائم ملے اس انفیکشن کے خلاف لڑنے کے لیے، اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ لیکن وہ صرف ایک کیس ہے، 60,000 اموات اپنی جگہ ہیں جو سالانہ کتے کے کاٹنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ لہذا احتیاط لازمی ہے۔ اگر کوئی کتا انسان کو کاٹ لے اور آپ کو اس کا اس بیماری سے متاثر ہونے کا نہ پتا ہو تو ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ 10 دن کے لیے اس کتے کو پکڑ لیں۔ اگر آپ نہیں پکڑ سکتے تو اینیمل ویلفیئر والوں کو بلائیں اور انہیں ان علامات کا بتائیں تاکہ وہ کتے کو لے کر جائیں۔ 10 دن تک بیسکلی کتے کو آبزرو کیا جاتا ہے۔ اگر ان 10 دنوں میں وہ کتا مر گیا تو سمجھے اس میں رابڈ وائرس تھا، اور اگر نہیں مرتا تو جس ٹائم اس کتے نے آپ کو کاٹا ہے اس ٹائم وہ ریبیز کا شکار نہیں تھا۔ خیر، دونوں صورتوں میں ویکسینیشن کروانا بہتر ہے۔